بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہماری تیسری کلاس ہے جس میں ہم پارٹس آف سپیچ کے بارے میں پڑھیں گے۔ پارٹس آف سپیچ یعنی اجزائے کلام۔ آج کی کلاس میں ہم جانیں گے کہ پارٹس آف سپیچ کیا ہوتے ہیں، ان کی تعریف کیا ہے اور ان کی اقسام کتنی ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں لیسن نمبر 3 یعنی سبق نمبر 3، پارٹس آف سپیچ یعنی کلام کے اجزاء۔ پارٹس کا معنی ہے اجزاء اور سپیچ کا مطلب ہے کلام یعنی اجزائے کلام۔ اب پارٹس آف سپیچ کی تعریف کیا ہے؟ تو تعریف ہے الفاظ کو ان کے استعمال کے لحاظ سے مختلف زمروں میں تقسیم کیا جاتا ہے، یہ الفاظ اجزائے کلام کہلاتے ہیں یعنی پارٹس آف سپیچ کہلاتے ہیں۔ اب آپ اسے اس طرح سمجھیں کہ ہم جو جملے بناتے ہیں یہ دراصل الفاظ کے ملنے سے بنتے ہیں، یعنی الفاظ کے ملنے سے جملے بنتے ہیں۔ تو جب تک ہمیں الفاظ کی پہچان نہ ہو کہ الفاظ کیا ہوتے ہیں، ان کی کتنی اقسام ہیں، تو تب تک ہم جملے نہیں بنا سکیں گے، اور جب ہمیں الفاظ کی پہچان ہو جائے تو جملے بنانا ہمارے لیے نہایت ہی آسان ہو جائے گا۔ آگے ہم مثال سے سمجھیں گے بھی۔ انگریزی زبان میں پارٹس آف سپیچ یعنی کلام کے اجزاء 8 ہیں۔ بعض کتابوں میں اس سے زیادہ بھی ذکر کیے گئے ہیں، لیکن جو آکسفورڈ کی مشہور کتاب ہے اس میں 8 کا ذکر آتا ہے۔ تو سب سے پہلا جو پارٹ آف سپیچ ہے وہ ہے ناؤن۔ ناؤن کہتے ہیں کسی بھی چیز کے نام کو اردو میں ہم نام کہتے ہیں، اور عربی میں ہم اسم کہتے ہیں، اور انگریزی میں ناؤن کہتے ہیں۔ کسی بھی چیز کے نام کو ہم ناؤن کہتے ہیں۔ موبائل، گھڑی، کتاب، کوئی بھی چیز ہو جس کا کوئی نام ہو تو ہم اسے انگریزی زبان میں ناؤن کہتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہے پروناؤن۔ پروناؤن اسم ضمیر کو کہتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں کہ وہ لڑکا، وہ لڑکی، تو یہ جتنے بھی ضمائر ہیں انہیں پروناؤن کہا جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے ورب۔ ورب کہتے ہیں فعل کو، یعنی جو کام ہوتا ہے، جس میں کوئی ایکشن یعنی کام ہوتا ہے تو اسے ورب کہتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر ہے ایڈجیکٹو۔ ایڈجیکٹو کہتے ہیں صفت کو۔ ہم جب کسی چیز کی صفت بیان کرتے ہیں تو اسے انگریزی زبان میں ایڈجیکٹو کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ایڈورب۔ ایڈورب کہتے ہیں متعلق فعل کو، یعنی اس کا تعلق فعل کے ساتھ ہوتا ہے۔ جیسے کہ مثال دیتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ میں گھر پہنچا، لیکن اگر میں اس کے ساتھ ایڈورب لگاؤں تو اس کا مطلب اس طرح بنے گا کہ میں جلدی گھر پہنچا۔ اب یہ جو جلدی ہے یہ ایڈورب ہے، یعنی اس کا تعلق فعل کے ساتھ ہے۔ اس نے فعل کی وضاحت کی ہے کہ پہنچا تو ہوں، لیکن اس حال میں کہ میں جلدی پہنچا ہوں۔ آگے اس کے بعد ہے پریپوزیشن۔ پریپوزیشن کہتے ہیں حرف جار کو۔ آگے اس کی مثال آئے گی تو میں آپ کو سمجھا دوں گا۔ اور اس کے بعد ہے کنجکشن۔ کنجکشن حرف عطف کو کہتے ہیں کہ جو دو جملوں کو ملاتے ہیں۔ اور انٹرجیکشن یعنی حرف انبساط و تعسف۔ ہم کسی چیز پر تعجب کرتے ہیں، تعسف کرتے ہیں، تو اس کے لیے ہم انٹرجیکشنز استعمال کرتے ہیں۔ اب آپ پارٹس آف سپیچ یعنی کلام کے اجزاء کو ایک مثال کے ساتھ سمجھیں گے تو انشاءاللہ بات آپ کو پوری طرح سمجھ میں آ جائے گی۔ اب جیسے یہاں پر ایک جملہ دیا گیا ہے کہ واو علی اینڈ سارا آر رننگ کوئکلی آن دا گرین گراس۔ علی اور سارا سبز گھاس پر تیزی سے دوڑ رہے ہیں۔ اب آپ اس جملے میں دیکھیں کہ واو یہ حرف تعسف ہے، یعنی تعجب والا لفظ ہے، تو یہ انٹرجیکشن ہوا۔ آگے یہاں پر علی ہے، علی ایک شخص کا نام ہے تو یہ ناؤن ہوا۔ اینڈ یہ حرف عطف ہے، یہ دو جملوں کو ملا رہا ہے، تو یہ کیا ہوا؟ یہ کنجکشن ہوا۔ اس کے بعد ہے رننگ۔ رننگ یہ فعل ہے، یعنی ایک ایکشن، ایک کام کو بیان کر رہا ہے، تو یہ ورب ہوا یعنی فعل ہے۔ اس کے بعد یہاں پر کوئکلی جلدی، یہ دراصل فعل کی حالت کو بیان کر رہا ہے کہ فعل
کس حالت میں واقع ہوا ہے، یعنی کس طرح واقع ہوا ہے، یہ اس کی وضاحت کر رہا ہے۔ اون یہ حرف جر ہے، یعنی پریپوزیشن ہے، جس طرح ہم عربی زبان میں اعلیٰ استعمال کرتے ہیں، تو اس طرح یہ اون بھی حرف جر یعنی پریپوزیشن ہے۔ آگے ہے گرین گراس، گراس کہتے ہیں گھاس کو، اور گرین میں یعنی سبز، تو یہ سبز چونکہ ایک موصوف ہوا اور گرین اس کی صفت ہوئی، اور صفت کو انگریزی زبان میں ایڈجیکٹو کہتے ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق، جس میں ہم نے پارٹس آف سپیچ یعنی کلام کے اجزاء کے بارے میں جانا کہ پارٹس آف سپیچ کیا ہوتے ہیں، ان کی تعریف کیا ہے اور ان کی اقسام کتنی ہیں، اور ان کو سمجھیں گے تو آگے جب ہم ٹینسز کا استعمال کریں گے، یعنی زمانے یا جملے بنائیں گے، تو وہاں پر جملے بنانا ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا، اور جملے اس کے بغیر بن بھی نہیں سکتے جب تک آپ کو پارٹس آف سپیچ کی پہچان نہ ہو۔